محترم سامعین، پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جو ظالم اور عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ ہر روز ایک خوبصورت حسینہ کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ بادشاہ ہونے کے ناطے اس کو دنیا کی تمام آسائشیں حاصل تھی، مگر وہ پھر بھی بے چین رہتا تھا، کہیں بھی اسے سکون میسر نہ آتا۔ وہ ہر روز سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا۔ وہ نجومیوں سے اس کا حل معلوم کرتا، مگر نجومی اسے بتاتے کہ بادشاہ سلامت کو شکار پر جانا چاہیے۔ کوئی کہتا کہ خوبصورت عورتوں کے پہلو میں رہا کرو، کوئی اسے کہتا کہ عیش و عشرت کے ساتھ بے فکر ہو کر زندگی گزارو۔ غرض ہر نجومی طرح طرح کے مشورے دیتا، مگر بادشاہ کے دل کو کوئی چین اور سکون نہیں آتا تھا۔ وہ تمام آسائشوں کے باوجود سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلنا ہوا تھا کہ راستے میں ایک ہرن دکھائی دیا۔ بادشاہ کو وہ ہرن بہت پسند آیا۔ بادشاہ اس ہرن کو شکار کرنے کا سوچنے لگا۔ بادشاہ اس ہرن کے شکار کے لیے ہرن کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ہرن باڑہ کو ایک ویرانے پر لے گیا۔ یوں بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا۔ اسی ویرانے میں چلتے چلتے بادشاہ کو ایک غار دکھائی دیا۔ بادشاہ اس غار میں داخل ہو گیا کہ ایک سمت سے آواز آ رہی تھی۔ بادشاہ اس آواز کی طرف بڑھا تو انہیں ایک بزرگ اور ان کی بیٹی دکھائی دی۔ وہ بزرگ اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ بادشاہ چھپ کر اس بزرگ کی باتیں سننے میں لگ گیا۔ بزرگ اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے، اللہ بہت مہربان ہے، اس کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ کب کسی کی غلطی معاف کرے اور اپنی راہ میں چن لے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بادشاہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو بادشاہ کو وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ لڑکی کو دیکھتے ہی بادشاہ نے بزرگ سے کہا، یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بزرگ بادشاہ کو سمجھانے لگے کہ یہ میری اکلوتی اولاد ہے اور یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لہٰذا آپ اسے میرے ساتھ رہنے دو۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بزرگ کی ایک بھی نہ سنی اور اس لڑکی کو اپنے ساتھ محل لے گئے۔ بادشاہ نے محل پہنچتے ہی اپنے خاص خادمہ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو آج رات تیار کر کے بادشاہ کے خلوت خانے میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی اور اسی رات لڑکی کو تیار کر کے بادشاہ کے خلوت خانے میں بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو کہنے لگا، میں نے آج تک جتنی بھی لڑکیاں دیکھی ہے تم ان سب سے زیادہ حسین ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے سکون مل جائے گا۔ یہ سن کر لڑکی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ بادشاہ نے کہا، بالکل۔ لڑکی نے کہا، میں ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرتی ہوں، مگر میں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میری نماز رہ گئی تو آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ آپ خود نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دو، شاید میری نماز کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو سکون دے دے گا۔ بادشاہ کہنے لگا، اے لڑکی، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد جو چاہے میرے ساتھ کر لینا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کی پیشکش کو قبول کیا۔ لڑکی نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ آج تک مجھے کسی نامحرم نے نہیں چھوا، لہٰذا تو اس بادشاہ سے میری حفاظت فرما۔ لڑکی نماز پڑھنے گئی تو بادشاہ بستر پر لیٹ کر لڑکی کا انتظار کرنے لگا اور وہی نیند آ گئی۔ چنانچہ جب لڑکی نماز پڑھ کر واپس آئی تو دیکھا بادشاہ سویا گیا ہے۔ وہ چپکے سے وہاں سے نکلی اور محل سے باہر آ گئی۔ بادشاہ نے اسی رات خواب میں اس لڑکی کو دیکھا کہ وہ لڑکی محل میں کچھ تلاش کر رہی ہے۔ بادشاہ نے خواب میں ہی اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں ہرن تلاش کر رہی ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غصے سے چلانے لگا اور کہنے لگا، محل میں ہرن کہاں سے آ گئی؟ اور ہرن تلاش کرنا ہے تو جنگل میں چلی جاؤ۔ لڑکی بادشاہ کی یہ بات سن کر کہتی ہے، اگر ہرن محل میں نہیں مل سکتا تو سکون قلب بھی محل میں بیٹھ کر نہیں ملے گا۔ آسائشات میں زندگی گزار کر
لوگوں پر ظلم و جبر کر کے شہزادیوں کے پہلوں میں رات گزار کر رب کو نہیں پایا جا سکتا۔ اگر رب کو پانا ہے تو جا جنگل میں جا، وہاں تجھے رب ملے گا، جا وہ تیرے انتظار میں ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ لڑکی کو بلانے کی کوشش کرتا ہے مگر لڑکی غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ کی آنکھ صبح کھل جاتی ہے تو لڑکی کو ادھر ادھر تلاش کرتا ہے مگر لڑکی کہیں پر نظر نہیں آتی۔ اب بادشاہ لڑکی اور محل کو لات مارتا ہے اور جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ بادشاہ بہت تلاش کرتا ہے مگر اسے وہ لڑکی اور بزرگ دوبارہ نہیں ملتے۔ چنانچہ دن گزرتے ایک دن بادشاہ یوں ہی پھر رہا ہوتا ہے کہ اسے جنگل میں وہی بزرگ نظر آتے ہیں۔ اب بادشاہ بھی بالکل کسی فقیر کی طرح نظر آتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ اسے کہتا ہے، آج سے کچھ سال پہلے جب میرے پاس محل تھا، دولت کے انبار تھے، کہیں لڑکیاں تھیں اور طرح طرح کے کھانے میسر تھے، مگر میرے پاس سکون نہیں تھا۔ آج میرے پاس پہننے کو ایک گندا کپڑا ہے، ایک ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے اور میرے پاس پہننے کو جوتا بھی نہیں ہے، لیکن میرا دل مکمل طور پر پرسکون ہے اور میں خوشی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ بزرگ فرمانے لگا، تو پہلے جاگ رہا تھا اور تیرا ضمیر مر چکا تھا، اب تیرا دل سو گیا ہے اور تیرا ایمان جگ گیا ہے۔ یاد رکھو، جتنی بڑی قربانی دو گے اتنا ہی بڑا اجر ہوگا، لہٰذا تو نے اپنے محل کی لڑکیوں کو چھوڑا، آج جا، میری بیٹی تیرے انتظار میں بیٹھی ہے اور جا کر اس سے نکاح کر لو۔ چنانچہ فقیر کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے واپس اپنے وطن لوٹ گیا اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی۔ لوگوں نے جب اس کو دیکھا کہ ایک ظالم اور زانی بادشاہ راہ راست پر آ چکا ہے اور لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرتا ہے، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ دوبارہ اس ملک کے بادشاہ بن جاؤ، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد کسی میں اتنی حکمت اور طاقت نہیں جو ملک کی حکمرانی کر سکے۔ چنانچہ لوگوں کے بے جا اصرار کرنے پر وہ دوبارہ ملک کا بادشاہ بنا، مگر اس بار وہ اپنی رعایا پر بڑا مہربان تھا اور لوگ بھی اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن بادشاہ نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، مجھے دوبارہ حکومت ملی، آخر میں نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکومت دوبارہ دے دی۔ چنانچہ یہی سوچتے سوچتے بادشاہ کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ۔ بادشاہ اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں تیرے سوال کا جواب ہوں، جو سوال تم نے ابھی کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تم نے جب اس لڑکی کو اپنی آرام گاہ میں طلب کیا تھا اور اس نے تم سے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تھی اور تم نے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، تمہارا یہ اجازت اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور اللہ نے تمہیں وہ لڑکی بھی عطا کر دی اور حکومت بھی عطا کر دی اور دل کا سکون بھی عطا کر دیا۔ تو معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے دل کا سکون اور آرام اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ پروردگار عالم کے ذکر سے دل کو قرار ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پروردگار ہمیں اس واقعے پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔